اس مقدس مہینے میں اہل حق کے اتنے پروگرام ہوئے، اتنی کانفرنس ہوئی، جلسے ہوئے، ان کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر اللہ کسی کو عمر نوح دے دے اور پھر اسے جبریل کی زبان میں کوئی کام کیے بغیر وہ ساری زندگی میرے
آقا کی سیرت کو بیان کرتا رہے، سیرت کے بیان کا حق ادا نہیں۔ یہ ہمارے نادان دوست ہیں، جنہوں نے اتنی عظیم ہستی کو صرف 1 مہینے میں محدود کر دیا۔ وہ کہتا ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ اس ہمارے نادان بھائی نے کبھی ہم سے بھی پوچھا ہوتا، ہم اسے بتاتے کہ جس دن میرے نبی پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ اس ہمارے نادان دوست نے اتنی عظیم ہستی کو 1 مہینے میں محدود کر دیا۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے کہ ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ ہستی اتنی عظیم ہے میں یہ موضوع بیان نہیں کروں، تمہیداً چند نکلے گا۔ جس ہستی کو 1 مہینے میں محدود کرنے کی کوشش ہوئی، یہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ۔ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکس لے آنے سمجھ نہیں کہہ کون رہا ہے؟ ایک محب جسے آپ اپنی زبان میں عاشق کہتے ہیں، عاشق، عشق مجازی، وہ اپنی کوئی ادائیں دکھائے اور اس کا محبوب کہے تیریاں اداؤں میں وکھ دبی، اس میں جو لطف ہے نا ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو۔ اس میں لطف کتنا ہے، اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، علماء بیٹھے مجمع بھی کثیر تعداد میں ہوگا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نرا کا معنی ہے نرا، قد کا معنی کون کرے گا؟ قد نرا، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں، جو قد والا مزہ، حظ، اس میں چھپی ہوئی محبت، پیار، الفت، اسے سمجھائے
اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں، پنجابی میں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، پنجابی سمجھنے والے لطف لیں گے۔ اللہ نے کہا تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو خود پسند کر۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش ہوئی کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے، اور جس دھرتی پر اپنے پاؤں ٹکا دیتا ہے رب اس دھرتی کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی تہ میں تو اترو یار، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں مولا اس لیے نہ وہاں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں، اس لیے نہ وہاں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں، اس لیے نہ وہاں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس لیے قسم اٹھاتا ہوگا نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر، میں تو مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں وہاں تیرے قدم جو لگتے ہیں۔ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی، جس کا تذکرہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک بارش کے برسنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، برس ہے، آج پنڈی میں، کل سرگودا میں، آج پاکستان میں، کل ہندوستان میں، افغانستان میں، لندن میں، برطانیہ میں برس ہے۔ کس دن بارش کے سلسلہ بند ہو جائے گا، قیامت آئے گی۔ بارش کا سلسلہ رکتا نہیں، کہیں نہ کہیں برس رہی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اس طرح بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح میرے نبی کا تذکرہ بھی دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر وقت میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اذانوں میں، تکبیروں میں، نمازوں میں۔ میت کو قبر میں دفن کر دیا تو وہاں بھی فرشتے پوچھتے ہیں من نبیوں کا، یہ تذکرہ جاری ہے۔ میں پوچھا توجہ ہو سکتا یہ جواب دیکھو، آپ کہیں ہے توجہ ہے نا توجہ آپ کی؟ جب میرا نبی دنیا میں آ گیا، بڑی بات کہنے لگا، جب میرا نبی دنیا میں آ گئے لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، میرے نبی کا حسن دیکھا، میرے نبی کی خوبصورتی دیکھی۔ جب میرا نبی دنیا میں آ گیا اور لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ سونی شیاں کا ہر کوئی تذکرہ کرے، خوبصورت چیزوں کا ہر کوئی تذکرہ کرے۔ میرے نبی کے حسن کو دیکھا،
جمال کو دیکھا، پھر تو تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا، پھر میرے نبی کے کمال کو دیکھا، تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا۔ جمال کو دیکھ کے لوگ تذکرے کرتے ہیں، کمال کو دیکھ کے لوگ تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے جمال بھی دیکھا، پھر کمال دیکھا کہ یہ گلیوں میں چلنے لگتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگ جاتا ہے، یہ وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس سے سلام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ با کمال اور جمال رکھنے والا، حسن رکھنے والا، اس کے تذکرے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ میرے نبی ام معبد کے خیمے میں جب گئے تھے، پھر وہاں سے میرے نبی رخصت ہوئے تو شام کے ٹائم جب بکریاں چرا کے ام معبد کا خامد آیا، اس نے خیمے میں بھینی بھینی خوشبو سونگھی۔ میرا نبی جہاں سے گزر جایا کرتا تھا خشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کدھر گئے ہیں، خشبوئیں خود بتاتی تھی محمد ادھر سے گزر کے گیا ہے۔ اس نے کہا کون آیا تھا؟ ام معبد نے میرے نبی کا تعارف کرا، میں نے اپنی خطبات کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا۔ ام معبد کی عربی، اس کی فصاحت، بلاغت، ہم اس کا کیسے ترجمہ کر سکتے تھے؟ میں نے بڑی کوشش کی اسی فصاحت و بلاغت سے ترجمہ کروں اس کا، لیکن کتھے اردو تے کتھے تناسب۔ اس نے کہا ابو معبد تجھے کیا بتاؤں، جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا، جب وہ مسکراتا تھا لگتا تھا ساری کائنات مسکرانے لگ گئی ہے۔ میں تجھے کیسے بتاؤں اس کی زلفیں کیا تھی، میں تجھے کیسے بتاؤں اس کی چال کیا تھی، رخسار کیا تھے، ہونٹ کیسے تھے۔ بیان کرتے 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 آخر میں آ کے کہتی ہے بس اتنا سمجھ 14ویں کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں اتر آیا تھا۔ جب میرا نبی دنیا میں آ گیا پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے۔ لوگوں نے حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، اپنے بھی تذکرے کر رہے ہیں، پرائے بھی تذکرے کر رہے ہیں۔ بندیالوی کے اشارے کو کتنے لوگ سمجھیں گے؟ ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کا والد نہیں آیا، دادا نہیں آیا، پردادا نہیں آیا، اس وقت بھی دنیا میں میرے نبی کے تذکرے ہوا کرتے تھے، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں اور کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں، اس وقت بھی تذکرے۔ میرے نبی کا تذکرہ تو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے تذکرہ کیا ربنا وبعث فیہم رسولا وبعث فیہم محمدن، کیا کہا؟ رسولا۔ 4000 پیغمبر اس کے بعد آئے، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا میں جس رسولن کا ذکر تھا نا، وہ صرف میرا نبی۔ علماء کرام تھوڑی سی توجہ کر لیں گے، وہ صرف میرا نبی۔ حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے، ان میں سے کوئی نبی نہیں، حضرت داؤد نہیں، حضرت سلیمان نہیں۔ وبعث فیہم رسولا، میرا نبی مراد ہے، میرا نبی مراد ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو بیٹا دعا مانگنے میں شامل تھا وہ اسحاق نہیں تھا، اسماعیل تھا۔ انہیں کس کی ذریت میں آنا تھا نبی؟ دعا مانگنے میں حضرت اسماعیل جو ہیں تو یہ نبی آنا تھا حضرت اسماعیل کی ذریت میں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق لگے، ان کے بیٹے یعقوب لگے، ان کے بیٹے یوسف لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں، کوئی نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں رب نے صرف ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور وہ میرا نبی تھا، جس کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ جبھی تو ختم نبوت میں گفتگو کر رہا تھا، پتہ نہیں کہ نعت میں کر رہا تھا یہ کیسے، یہ مرزا قادیانی ہے، بڑے بڑے جھوٹے مدعیان نبوت اس دنیا میں آئے ہیں، یہ بڑا پرلے درجے کا قذاب، یہ بڑا دجال، اس نے قرآن میں بڑی تعریفیں، اس نے بڑے فیصلے بتائے۔ اس نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، مرزا لعین کذاب پہ لعنت۔ آج دار ختم نبوت زندہ باد ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، آج دار ختم نبوت، اس پر تو لعنت ہے ہی ہے، جو پرلے درجے کا معلوم ہے۔ کہتے ہیں وہ احمد میں ہوں، میری بشارت دی، بڑا دجال ہے نا۔ کسی نے کہا تو غلام احمد ہے، بشارت احمد کی ہے، تو کہتا ہے اصل ہے کہ میں احمد ہوں، غلام تے نال انہیں ہی لگ گیا۔ کسی نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو آگے رحمت اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، وہ کہیں لکھت پڑھت میں نہیں آتی، نہیں آتی، صدری نسخے ہیں، صدری۔ کسی نے شاہ جی کو بتایا، شاہ جی نے تقریر میں کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا شاہ جی تسی نبی بنانا سی؟ تو شاہ جی نے فرمایا ہاں میں اللہ ہوں نا۔ اس نے کہا آپ تو عطا اللہ ہیں۔ شاہ جی نے کہا اصل ہے میں اللہ ہی ہوں، عطا تے نال ہی نہیں لگ کے ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں۔ اس دنیا میں کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں محمد کریم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ اتنی عظیم ہستی کو ہمارے نادان دوست نے ایک مہینے میں محدود،
میں اس پر 2 مثالیں اور پیش کروں گا، لیکن تھوڑا سا ایک طرف جانا چاہتا ہوں، پھر ادھر آ جاؤں۔ ایک تو ظلم یہ کیا، اتنی عظیم ہستی کو ایک دن مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا ظلم اس نادان دوست نے یہ کیا کہ اتنی عظیم ہستی کو جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی بنا۔ انا للہ جھنڈیاں لگاؤ نبی خوش ہوں گے، مصنوعی پہاڑیاں بناؤ، ٹیمپریری لائٹ لگاؤ، خوش ہوتے ہیں نبی۔ پھر کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو جبریل نے ایک جھنڈا لگایا تھا بیت اللہ پر، تو یہ جھنڈا لگانا جبریل کی پیدائش پہ جھنڈے لگانے چاہیے، جبریل نے لگایا تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل تین دس گیا، تجھے بتا گیا جبریل میں جھنڈا لایا سی؟ بتانے کا تو ایک ہی ذریعہ تھا، وہ آمنہ کا لال تھا۔ جبریل نے اگر بتایا ہوگا تو ذریعہ تو ایک ہے، اور وہ آمنہ کا لال ہے۔ انہوں نے نہیں کہا صحابہ کو آج 12 ربیع الاول ہے، میری پیدائش ہے، لاؤ جھنڈیاں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ یہ جبریل تین دس گئے۔ جو جھوٹی روایت ہوتی ہے، کہانیاں سناتے رہتے ہو لوگوں کو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک ایک قول کا حساب دینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو منہ میں آئے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے رہے۔ جھنڈیوں پہ خوش ہے۔ تیسرا ظلم یہ کیا کہ ہمارے خطیب نے اور ہمارے مقرر نے بازار میں آ کے تقریر کی اور لوگوں سے کہا جس نے زیادہ جھنڈیاں لگائیں اس پر نبی زیادہ راضی ہو۔ اب جو ہمارا تاجر ہے وہ سارا سال کام تولے، 2 نمبر سودے بیچے، ملاوٹ کی تھی، گاہک کو دھوکہ دیا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچے، کم تولا۔ 12 ربیع الاول کو اس نے 1000 روپے کی جھنڈیاں لگائیں، مولانا نے سند دے دی تجھ پر اللہ کا نبی بھی تجھ پر۔ انا للہ، کتنا گناہوں پہ دلیل کیا آپ نے لوگوں کو۔ سنا دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی، دوسرے مسلک کا میرا کوئی عزیز دوست بزرگ، ہمارا بیٹا میری تقریر کو سننے کے لیے آیا ہے تو وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، حقوق العباد کیا ہے؟ کسی کا پلاٹ دبا لینا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لینا، اپنی زمین پہ بندی اجے کے توڑنا، رشوت لینا،